بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے جو درس حدیث کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اللہ کے لیے خالص محبت کرنے والوں کا کیا اجر ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی محبت دنیاوی لالچ طمع یا کسی قسم کے یعنی فائدے کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت خالص اس میں اخلاص ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات ہوں گے۔ جیسے قرآن مجید نے ان کی خوبی اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یعنی وہ ایسے مومن ہیں جو مومنوں کے اوپر نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں خوب جہاد کرنے والے ہیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور موقع پہ ان کی شان بتائی گئی ہے، ترجمہ: اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کے طلبگار ہو تو بے شک اللہ تم کو نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے ایک سورہ فتح کی آیت ہے: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم کا وعدہ کر رہا ہے کہ ان کے نیک اعمال، یعنی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ ایمان سب سے پہلے لائے، پھر نیک عمل کیے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر عظیم دینے والا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں، کیونکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ یعنی قیامت کے دن شدید گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے کی بلندی پہ ہوگا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس دن اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا یہ اجر ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسری بستی میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بھیجا۔ جب اس فرشتے کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے نے پوچھا: کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے وہ فلاں بستی میں رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا: کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے یا تمہاری کوئی غرض ہے جس کی وجہ سے تم وہاں پہ جا رہے ہو، جس کی تکمیل مقصود ہے؟ تو اس نے کہا: اس بات کے سوا کچھ بھی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تب اس فرشتے نے کہا: میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ملنے جا رہے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری رحمت یعنی میری طرف دو ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوں۔ یعنی مطلب کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ بکثرت کے ساتھ اپنی مدد اور نصرت اس کی طرف کرتے ہیں۔ یعنی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی فضل و رحمت اور اپنی مدد جو ہے اس کے شامل حال فرما دیتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تم کچھ اور چاہتے ہو تو میں تمہیں دوں؟ تو وہ عرض کریں گے: اے اللہ، کیا آپ نے ہمارے چہرے منور نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ تو فرمایا: اس کے بعد اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دے گا، انہیں اپنے پروردگار کے دیدار سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی ہوگی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے کہ اللہ آپ نے ہمیں جنت دے دی، ہمیں دوزخ سے بچا لیا، تو ان چیزوں کے علاوہ ہمیں اور کس چیز کی اب طلب ہے؟ تو اس کے بعد سب سے بڑی چیز یعنی ان کو نعمت دیدار الہی کی ہوگی، اور اس کے بعد ان کو کسی چیز کی کوئی طلب نہیں رہے گی، اور یہ سب سے ان کے لیے بہترین جو چیز تھی وہ دیدار الہی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا ایمان افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو لوگوں کے لیے جو چیز پسند کرے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو، اور جو اپنے لیے چیز ناپسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
کچھ ایسے لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا جن کے چہرے پر نور ہوں گے، وہ موتیوں کے منبر پر ہوں گے اور لوگ ان سے رشک کریں گے، نہ وہ انبیاء میں سے ہوں گے اور نہ شہداء میں سے ہوں گے، یعنی انبیاء اور شہداء کے تو درجات بہت بلند ہیں۔ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک بدو بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی آج کا جو ٹاپک ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو لوگ محبت کرتے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے پسند و ناپسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑے اجر عظیم ہے۔ جس طرح یہاں پہ آخری حدیث جو ہم نے پڑھی ہے کہ وہ موتیوں کے منبر پہ ہوں گے اور لوگ رشک کریں گے، حالانکہ وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما۔